بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجاع آباد جو کہ ملتان کی تحصیل ہے اور وہاں پر جو انتہائی شرمناک ہمارے لیے، ہمارے مسلک کے لیے، کیونکہ وہاں قبروں کے گرد طواف کیا جا رہا ہے پراپر، اور باقاعدہ کعبۃ اللہ شریف میں جو تلبیہ لبیک اللہم لبیک وہاں پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خاص موقع پر ہوتی ہیں اور خاص ان کا مقام ہوتا ہے، خاص ان کا تقدس ہوتا ہے۔ تو اس حوالہ سے پہلے بھی گفتگو علماء فرما رہے ہیں، میں نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، اور حالیہ جو وہاں کے سجادہ نشین اور دیگر افراد کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اور سجادہ نشین صاحب کا یہ بیان آنا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے کہ کچھ ہمارے لوگ عقیدت میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور اپنے پاس سے وہ ایسی چیزیں گھڑ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور اپنی جہالت کی بنا پر وہ ایسے اقدام کرتے ہیں۔ تو اگر سجادہ نشین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یا میری اجازت نہیں ہے یا مجھ سے پوچھا نہیں گیا یا میرے علم میں نہیں ہے، تو ان کے اس عذر کو کسی ثبوت کے تحت مان لینا چاہیے اور ان کو تنبیہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو ان چیزوں سے منع کریں، اور صحیح جو حقیقی شرعی طور پہ جو تقدس ہے قبور کا اور زیارت قبور کا جو طریقہ ہے اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ کر کچھ لوگ تو بالکل ہی قبور والوں سے، اہل اللہ سے، مزارات سے دور ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر شرک ہوتا ہے۔ تو یقیناً جو قابل اعتراض بات ہے اس پہ اعتراض کرنا بھی چاہیے، اس پہ انگلی اٹھانی بھی چاہیے اور اٹھانا بنتی بھی ہے، جس طرح کہ ابھی اس معاملے پہ ہم سب اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مزارات والے جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ان کے مزارات ہیں، ان کا ایک تقدس ہے، تو ان کے تقدس کو بھی پامال نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی حرکتیں بیسیکلی ان کے تقدس کو یہ لوگ پامال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جاہلانہ رسومات بنا لیتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے ایک مسلک پہ یا پورے جتنے بھی مزارات ہیں ان پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ تو اگر سجادہ نشین صاحب اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کے اس عذر کو ماننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو اور عین اسی موقع پہ یہ عمل کیا گیا ہو، اور اسی ایک ہی موقع پہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ہی وہ عمل ہوا ہو ساتھ ہی، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو نوجوان ہمارے ویڈیو بنانے میں بڑے تیز ہیں، تو انہی نوجوانوں نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی ہو اور آگے پھیل گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن ایک بار ہوا، 10 بار ہوا، 100 بار ہوا، جرم ہے، وہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ کے لیے سجادہ نشین صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے وہاں پر لکھ کے، باقاعدہ بعض مزارات ایسے ہیں کہ وہاں پر زیارت قبور کے جو آداب ہیں وہ لکھے گئے ہیں اور لکھے جانے چاہیے، تاکہ جو زیارت قبر کے لیے ایک اللہ کے ولی کے مزار پہ زیارت کے لیے جو بندہ آ رہا ہے، تو ہر بندے کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی فقیر یا کسی ولی کے مزار پہ جانے کے آداب کیا ہیں، تو ان آداب کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ ہر سجادہ نشین، ہر خانقاہ، ہر درگاہ کے جو ذمہ داران ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ نذرانے لیتے ہیں، جہاں وہ لوگوں کو اور رہنمائی کی باتیں بھی ظاہر ہے رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہمارے جو خانقاہی نظام ہے اسی نظام سے یہ ہمارا نظام چل رہا ہے، اور یہ بڑا اچھا نظام ہے، یہ ہمارے فیض کے چشمے ہیں اور مینار نور ہیں، اور انہی خانقاہوں سے آگے اسلام اور دین پھیلا ہے، اور اگر انہی خانقاہوں پہ ایسے
خرافات اور ایسے جہالت والے کام شروع ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمارے جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے تلامذہ، اپنے مریدین، اپنے محبین، اپنے متوسلین، اپنے عقیدت مند احباب اور اپنے خلفاء جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ ان چیزوں سے آگاہ کریں۔ اور جس بندے کو زیارت قبور جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، آداب کا ہی پتہ نہیں ہے، تو ایسا بندہ تو خلافت کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس کو خلافت دی ہی کیوں گئی کہ جس کو زیارت قبور کے آداب کا جو ہے وہ بھی علم نہیں ہے۔ تو لہذا شرعی طور پہ لا علمی بھی کوئی عذر اگرچہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ کوئی عذر کرتا ہے تو اس کے عذر کو تصدیق اور ثبوت کے بعد جو ہے وہ ماننا بھی چاہیے، قبول بھی کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا